ہماری عبادتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم نے عبادتیں کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنی پیشانیوں کو گھسا لیا ہے اور ہماری پشت کے اندر خم پڑ گئے ہیں، لیکن جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اس وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہوئے اس کی پہچان نہیں کریں گے اور اس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مان کر جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہیں مانیں گے، اس کی عظمت اور شان کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ ہماری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ ہماری کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ ہمارا کوئی سجدہ قبول ہوگا۔ سجدہ قبول اسی وقت ہوگا، نماز قبول، عبادت اسی وقت ہوگی کہ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، جب ہمارے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ سمائی ہوئی ہوگی، تو جب ہم اس وقت کوئی بھی نماز پڑھیں گے، کوئی بھی سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے اسے قبول فرما لے گا۔ انسان کو پیدا فرمایا، اپنے ذکر کے لیے پیدا فرمایا، اپنی فکر کے لیے پیدا فرمایا، اپنی عبادت کے لیے، ریاضت کے لیے پیدا فرمایا۔ اب یہ انسان ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے کتنا پسند فرماتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے حکم فرمایا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کرنا شروع کر دی اور پھر منادی کرائی، حکم فرما دیا کہ جو بندہ اس کشتی میں سوار ہو جائے گا، جو مومن اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ تباہ اور غرق ہو جائے گا۔ طوفان نوح کا وقت آیا، وہ بندے جو طوفان نوح کے اندر اس کشتی میں سوار ہوئے وہ غرق ہونے سے بچ گئے۔ اسی دوران طوفان سے آنے سے قبل ایک بڑھیا ہے، وہ سوال کرتی ہے یہ کیا بنایا جا رہا ہے؟ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ اے بڑھیا، یہ کشتی بنائی جا رہی ہے، رب کی طرف سے طوفان آنے والا ہے، وہ اس قدر سخت طوفان ہوگا، فقط وہی بندہ بچے گا جو میری کشتی میں سوار ہوگا۔ اس بڑھیا نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے بھی یاد کر لیجئے گا، جب یہ کشتی تیار ہو جائے، طوفان کا وقت آ جائے، مجھے حکم فرما دیجئے گا، میں بھی اس کشتی میں سوار ہو جاؤں گی۔ وقت آیا، طوفان آیا، تھم گیا، اور جب طوفان تھما تو اچانک نوح علیہ السلام کو خیال آیا کہ میں نے تو بڑھیا کے ساتھ جو یہ ایک بات کہی تھی کہ جب طوفان آئے گا میں تجھے اپنی کشتی میں سوار کروں گا۔ آپ کے خیال کے اندر وہی بات آئی، آپ اس سمت چلے جس سمت اس بڑھیا کی جھونپڑی تھی۔ اب جب قریب جاتے ہیں، طوفان تھم چکا ہے، وہ اس قدر سخت طوفان تھا کہ ہر چیز غرق ہو گئی، تمام کافر غرق ہو گئے، اور اس کی اتنی شدت تھی کہ پہاڑ بڑے بڑے اس طوفان کی زد میں آئے۔ جب آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بڑھیا کی جھونپڑی باسلامت محفوظ ہے، صحیح سلامت موجود ہے۔ آپ اندر داخل ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بڑھیا اللہ کے ذکر کے اندر مشغول ہے۔ بڑھیا نے سلام کیا اور بڑھیا کہنے لگی کہ اے اللہ کے نبی، کیا وہ طوفان آ گیا ہے یا آنے والا ہے کہ آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام متعجب ہوئے اور جواب دیا کہ اے بڑھیا، تجھے خبر ہی نہیں ہے، تجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ طوفان تو آ کر تھم چکا ہے، اس نے ہر چیز کو غرق کر دیا ہے، لیکن میں دیکھ یہ رہا ہوں کہ تو اور تیری جھونپڑی سلامت کیسے رہی۔ جواب ملا کہ اے نوح، میں تو اللہ کے ذکر میں اس قدر مشغول رہی، طوفان آیا، کیا غرق ہوا کیا غرق نہیں ہوا مجھے خبر تک نہ ہوئی، بس اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے ذکر کرنے کے صدقے مجھے سلامتی عطا فرمائی۔ تو عزیزان محترم، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، رب تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں، نمازیں 50 فرض کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی، اب نماز ہے، اسلام کے کتنے بنیادی ارکان ہیں؟ 5۔ پہلا کیا ہے؟ کلمہ۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز۔ دوسرے نمبر پر نماز ہے، تیسرے پر زکوٰۃ، پھر حج۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے، کلمہ ہے، نماز ہے۔ پہلا رکن نماز ہے۔ اب جس وقت صلاۃ کلمہ ہے، جب انسان کلمہ پڑھتا ہے
تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا وہ اقرار کرتا ہے، پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نبی کے امتی ہونے کا وہ اعتراف کرتا ہے، اور جس وقت وہ اپنے تمام عقائد کو درست کر لیتا ہے پھر اسے حکم ملتا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا، اب تیرے لیے دوسرا جو میرا رکن ہے اسے پورا کرنا ہے، اور وہ نماز ہے، تو نماز پڑھے گا تو پہلے رکن کو صحیح کہلوانے والا بنے گا۔ اب دیکھیں، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازیں ہماری اتنی ہیں، سجدے ہمارے اتنے ہیں کہ جن کی کوئی حد نہیں ہے، ریاضت عبادت کرنا ہمارا اتنا ہے کہ جس کا کوئی شمار نہیں ہے، لیکن ہمارا عقیدہ درست نہ ہو، عقیدہ درست نہ ہو، اللہ کو اس طرح نہ ماننا کہ جس طرح اللہ نے حکم فرمایا، اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اس طرح ایمان نہ لانا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ملا، یہ اس طرح ہے جیسا کہ کوئی بندہ خط لکھتا ہے، خط لکھ کر بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑی ہی شائستگی کے ساتھ وہ خط کو مکمل کرتا ہے، خط کو مکمل کر کے وہ لفافے میں بند کرتا ہے، بند کر کے وہ روانہ کرتا ہے، لیکن جس وقت اس نے خط لکھا تحریر بہت خوبصورت تھی، الفاظ بہت خوبصورت تھے، الفاظ کا چناؤ بہت خوبصورت تھا، لیکن اس نے خط پر ایڈریس نہیں لکھا کہ خط کو جس جگہ پر پہنچانا ہے، ایڈریس نہیں لکھا۔ اب وہ کبھی ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ خط منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ ہو سکتا ہے ممکن، کسی کو کیا خیال کہ یہ خط کہاں جانا ہے، کس کے لیے لکھا گیا ہے، کیوں، وجہ کیا ہے کہ اس پر ایڈریس نہیں لکھا ہوا۔ تو عزیزان محترم، بعین ہی اسی طرح ہم نماز پڑھتے ہیں، اپنی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، ہماری عبادتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ ہم نے عبادتیں کر کر کے، نمازیں پڑھ پڑھ کے اپنی پیشانیوں کو گھسا لیا ہے اور ہماری پشت کے اندر خم پڑ گئے ہیں، لیکن جب تک ہمارا عقیدہ درست نہیں ہوگا، جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اس وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہوئے اس کی پہچان نہیں کریں گے اور اس پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی مان کر جس طرح ماننے کا حق ہے اس طرح نہیں مانیں گے، اس کی عظمت اور شان کو ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک نہ ہماری کوئی نماز قبول ہوگی، نہ ہماری کوئی عبادت قبول ہوگی، نہ ہمارا کوئی سجدہ قبول ہوگا۔ سجدہ قبول اسی وقت ہوگا، نماز قبول، عبادت اسی وقت ہوگی کہ جب ہمارا عقیدہ درست ہوگا، جب ہمارے سینوں کے اندر محبت مصطفیٰ سمائی ہوئی ہوگی، تو جب ہم اس وقت کوئی بھی نماز پڑھیں گے، کوئی بھی سجدہ کریں گے، اللہ تبارک و تعالی محبت مصطفیٰ کی وجہ سے اسے قبول فرما لے گا۔